إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ حج بیت اللہ کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کے قافلے ارض حرم کو پہنچ رہے ہیں، حرم کی سرزمین میں پہنچ رہے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کی بندگی کے طریقے ہم کو بتائے کہ کون کون سا طریقہ ہے کہ جس سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے اس کی بندگی کرنے کا مقصد دے کر چھوڑ دیتا اور کہہ دیتا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور تم جیسے چاہو خوش کر لو، تو یہ بات نہیں بنتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنے احسان سے ہم پر یہ سب باتیں واضح کی کہ کون کون سے طریقے ہیں عبادت کے اور بندگی کے کہ جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طور طریقے ہمیں بتائے، اسی میں سے ایک طریقہ اس کے قریب ہونے کا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا حکم بجا لاتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ حضرات و خواتین، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کوئی روایتی باتیں حج کے تعلق سے یقیناً اپنی جگہ پر اس کی اہمیت بتانا، اس کے فضائل، یہ سب ہیں اپنی جگہ پر معقول ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے ذرا سوچنے کی اپیل کروں گا اس ناحیے سے کہ ہم سب بارہا یہ بات سنتے آئے ہیں، سن چکے ہیں کہ ہمارے اپنے دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پلرز آف اسلام جن کو کہا جاتا ہے تو وہ 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا استطاعت ہونے کی صورت میں۔ تو یہاں یہ غور کرنے کی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارا اپنا دین اسلام جس کے اندر بے شمار احکام پائے جاتے ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین نے 5 باتوں کو بطور فاؤنڈیشن ہمارے اپنے اسلام کی بلڈنگ کے لیے فاؤنڈیشن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ 5 باتیں چن لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے بے شمار احکام کے درمیان میں سے اللہ رب العالمین نے ان 5 باتوں کو فاؤنڈیشن کی حیثیت سے چنا ہے، تو اس کی یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔
ہاں آپ یہ بھی ذرا غور کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بغیر تو کوئی مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اسے فاؤنڈیشن کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز بھی ایسی عبادت کہ جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، تو اسے بھی فاؤنڈیشن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، فاؤنڈیشن میں اس کو جگہ دی ہے، تو بات معقول ہے۔ زکوٰۃ بھی یقیناً سال بھر چلنے والا عمل، جس کے پاس جب نصاب کو مال پہنچ گیا برابر یہ روٹین برابر چلتی رہے گی، اور مال بھی اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مختصر مقدار مقرر کی ہے کہ اتنی مقدار کو جس کا مال بھی نصاب کو پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور رمضان کے روزے بھی ایسی ہی عبادت کہ جسے ہر مسلمان برابر انجام دیتا ہے۔ یہاں 4 باتوں میں تو آپ کو کوئی تعجب نظر نہیں آئے گا، لیکن حج بیت اللہ کے تعلق سے جب آپ ذرا غور کریں گے، سوچیں گے کہ حج جسے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، فرض ایک مرتبہ کے ادا کرنے سے ساقط ہو جائے گا، اس کے بعد جس کو بھی جب بھی موقع ملا پھر سے حج کرنے کا، وہ نفل حج ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ جسے فرض قرار دیا گیا ہے، ایسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فاؤنڈیشن کی حیثیت سے چن لیا ہے۔ اور مزید آپ غور کریں گے، زندگی میں ایک مرتبہ جو کرنا بھی ہے، اور یہ بھی امت مسلمہ کے ہر فرد پر ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرنا ہے، مگر ان لوگوں پر یہ فرض ہے جو حج بیت اللہ تک پہنچنے کی مالی طاقت رکھتے ہوں، جسمانی طاقت رکھتے ہوں، اور امن و امان بھی ان کے لیے حاصل ہو، کوئی خوف و ہراس کی بات نہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بیت اللہ کے حج کو فرض قرار دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں ایک مرتبہ اسے فرض قرار دیا گیا، اور صرف ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی حج کرنا نصیب ہی نہیں ہوا، اور وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ اگر ہم ابتدائے اسلام سے اگر حساب لے کر دیکھیں گے تو اسلام جہاں جہاں پھیلا، اور اس کے بعد دنیا میں کہاں کہاں آج بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس گھر پر حاضری دینے والے لاکھوں میں ہوا کرتے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ سے بڑھ کر ان کی تعداد نہیں ہوتی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی عبادت جسے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور یہ ایسی عبادت کے جسے ادا کرنے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کروڑوں میں مسلمان اسے زندگی میں کبھی ادا بھی نہیں کرتے، اور اگر ادا کرتے ہیں تو بہت سارے لاکھوں مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ یہ عبادت نصیب ہوتی ہے، اور بہت کم ایسے ہوں گے کہ جن کو زندگی میں 10 مرتبہ 15 مرتبہ حج کرنا یا ہر سال حج کرنا جن کو نصیب ہو جائے، ایسے تو بہت ہی گنے چنے ہوں گے۔ تو اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک ایسی عبادت کے جسے سارے مسلمان ادا بھی نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد کے طور پر، ایک اہم فاؤنڈیشن کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو چن لیا ہے، سیلیکٹ کر لیا ہے، تو اس کے پیچھے کتنے فائدے نہیں ہوں گے حج کرنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور جو حج نہیں کرتے ساری امت کے لیے اس عبادت میں بھی ایسے بے شمار فائدے اور ایسی ایسی منفعتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی ایک بنیاد کی حیثیت دے دی ہے۔ تو آخر وہ کیا فائدے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
حج بیت اللہ کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ آئیے، بے شمار فائدے اس سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں، موٹی موٹی باتیں جن کو کہا جاتا ہے، بہت ہی عام فہم، ہر کسی کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی باتیں، تو ایسی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حج بیت اللہ سے جو فائدہ حج کرنے والوں کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے آخرت کی یاد دہانی۔ آخرت کی یاد دہانی، آخرت یہ تو ایسی چیز، ایسی حقیقت کہ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے۔ آخرت ہی کی طرف دعوت اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہم کو دی ہے۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں آخرت کے تعلق سے کچھ نہ کچھ بات آپ کو ملے گی۔ کوئی صفحہ آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، قرآن مجید کا آپ کو خالی نہیں ملے گا آخرت کے ذکر سے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کا آغاز کر رہے تھے، جب آپ ابتدا کر رہے تھے، اپنی ابتدائی دعوت میں ہی لوگوں کو آخرت کے تصور سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، جس طرح سے تم لوگ سوتے ہو اسی طرح سے تم کو موت بھی آئے گی، اور جیسے تم سو کر اٹھتے ہو، جاگتے ہو، اسی طرح سے مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا بھی جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور یہ آپ اپنی ابتدائی دعوت میں آپ نے یہ دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کا تصور اتنا اہم ہمارے نزدیک ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہماری اپنی ہدایات کے لیے آسمان سے وحی کا سلسلہ جو جاری کیا، آسمانی ہدایات کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کیا، تو اس کی آخری کڑی کے طور پر سب سے آخری آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے جو اتاری، تو اس میں بھی ہمیں فکر آخرت ہی کی دعوت اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 280 پر 1 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں اس دن سے ڈرا کرو جس دن کے تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، تو اس آخری آیت میں بھی آخری پیغام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نام جو دیا، تو وہ یہی فکر آخرت کا ہی پیغام ہے۔ تو یہ آخرت کا تصور اور آخرت کی فکر ہمارے اپنے لیے انتہائی ضروری ہے کہ جب تک آدمی آخرت سے غافل ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بس اسی کے بعد وہ بھٹکنے لگتا ہے، ادھر ادھر سب کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ کیسے بھٹکتے ہیں، کیوں بھٹکتے ہیں، وجہ کیا ہے بھٹکنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بما نسوا یوم الحساب، کہ حساب کا ایک دن آنے والا ہے، اسے بندے جب فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو تب ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا جو سیدھا راستہ ہے اسے چھوڑ کر دائیں بائیں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا تصور ہمارے لیے، ہماری اپنی اس دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے یہ تصور لے کر اگر ہم جئیں گے تو تب ہماری اپنی دنیا کی زندگی بھی بہتر گزرے گی، دنیا کی سعادتیں بھی ہمیں اسی وقت ملیں گی جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہمارے اپنے ذہنوں میں وہ دن ہو کہ جس دن ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا اس کا حساب و کتاب لے گا۔ تو یہ حج کی عبادت، یہ ایسی عظیم عبادت کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ساری امت مسلمہ کو اسی آخرت کی یاد اللہ تعالیٰ دلانا چاہتے ہیں۔
اس لیے کہ آپ جب حج کے اعمال دیکھتے ہیں اور حج کو جانے والوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خاص کر مرد حضرات کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام سلے ہوئے کپڑوں سے بالکل پاک ہو کر اللہ کے حکم سے بس صرف 2 بغیر سلی ہوئی چادریں اپنے تن سے لپیٹنا ہوگا ان کو. تو یہ جس سفر پر جا رہے ہیں تو اپنے تن پر 2 چادر لپیٹ کر ہی جائیں گے. اور یہ ایک طرح سے جب میت کو رخصت کیا جاتا ہے سفید چادروں میں تو بس اسی طرح کی اس کی یاد دلانے والی چیز ہے. پھر اس کے بعد حج جب کرتے ہیں حجاج تو انہیں کہاں کہاں جا کر ٹھہرنا پڑتا ہے. کبھی وہ کعبۃ اللہ میں رہیں گے, کبھی مینا جائیں گے, کبھی عرفات جائیں گے, پھر مزدلفہ, پھر مینا. ایسے ان لوگوں کو مختلف مقامات سے گزرنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کے تعلق سے یہی بتایا ہے کہ آخرت کوئی ایک ہی جگہ سب کچھ ہونے والا عمل نہیں, بلکہ وہاں مختلف قسم کے اسی طرح کے مراحل آئیں گے. الگ الگ مرحلوں سے بندوں کو گزرنا ہوگا. تو ایسی بہت ساری چیزیں. اور اسی طرح سے جب حج بیت اللہ کو بندہ نکلتا ہے تو اس وقت اس کے اپنے ذہنوں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہ یاد کرتا ہے, ان سے توبہ کرتا ہے. کسی کا حق اگر اس کے ذمے ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے, بالکل اسی طرح کہ جس آدمی کو اپنا آخری وقت آتا ہوا نظر آتا ہے تو اسی طرح سے اپنی پورے ماضی کو یاد کرتا ہے اور جو کچھ کیا اپنے ماضی میں سب سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہے, اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے حقوق سے سارے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی وہ فکر کرتا ہے. تو بہرحال حج بیت اللہ یہ صرف حجاج کے فائدے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو آخرت کی یاد دلانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسرا بڑا اہم فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس حج بیت اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین جہاں حجاج کو سبق دینا چاہتے ہیں وہیں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہاں رکیں گے نہیں, بلکہ اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, یہ کہہ کر آگے بڑھتے جائیں گے اور اس پر عمل کر گزریں گے. حجاج بیت اللہ کتنے ایسے کام کرتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے ان کے اپنے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ آخر مجھے کعبۃ اللہ کا 7 چکر کیوں لگانا ہے, مجھے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کیوں کرنی ہے, مجھے کنکریاں مارنا ہے تو اتنی ہی کنکریاں کیوں مارنا ہے. ایسے کتنے سوالات ہوں گے کہ جسے وہ کر سکتا ہے. مجھے پہلے مینا میں کیوں رکنا ہے, بعد میں کیوں عرفہ جانا ہے, میں پہلے کیوں نہ عرفہ چلا جاؤں, وہاں سے واپس لوٹ کر آؤں. یہ سب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی حاجی یہ سوال نہیں کرتا. اور وہاں جیسے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے, اسی طریقے پر آپ کو عمل کرنا چاہیے. تو ایک ایک حاجی برابر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اسی طرح سے سارے حاجیوں کو بھی اور امت مسلمہ کے دیگر اور سارے لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اسی طرح سے بلا سوچے سمجھے عمل کرتے چلے جانا چاہیے. میری اپنی عقل سمجھے کہ نہ سمجھے, میری اپنی عقل کی کیا بساط ہے, میری اپنی عقل کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ لوگوں تمہیں تو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. تو تم اپنے ناقص علم کی بنیاد پر, اپنی کم عقلی کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی تہ تک, ان کی گہرائی تک کہاں پہنچ سکتے. تو بس نتیجہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اگر میرے سامنے آ گیا تو مجھے بلا سوچے سمجھے, جیسے ہم کہتے ہیں بلا چون و چرا, کوئی اعتراض کیے بغیر مجھے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے بہت سارے احکام اور خاص کر خواتین کے لیے بھی بہت سارے الگ الگ احکام دیے ہیں. کسی خاتون کو کبھی یہ اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو کیوں پردہ کرنے کا حکم دیا.
یہ سوال نہیں آنا چاہیے کبھی کسی عورت کے ذہن میں۔ ہمارے اپنے اسلاف کو دیکھیے، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں دیکھیے کہ کس طرح سے وہ لوگ نئے نئے اپنی پرانی ساری عادتیں چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہر بات پر عمل کرنا، تو کسی صحابی نے کبھی کسی اپنی عادت کو چھوڑنے کے لیے اعتراض نہیں کیا۔ شراب کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا کام تھا کہ صحابہ بھی اسلام لانے کے بعد بھی پیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس سارے صحابہ نے اکثر ہمیشہ کے لیے بالکل اس سے توبہ کر لیا۔ جب خواتین کے لیے پردے کا حکم آیا اس زمانے میں، کبھی کسی صحابیہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اس سے میرا دم گھٹتا ہے، مجھے اپنا چہرہ ڈھانک کر رکھنے میں میرا اپنا دم گھٹتا ہے، مجھے اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ سبق اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کے ذریعے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی اسی طرح کرنی چاہیے جیسے حج کرتے ہوئے تم کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے، اور جیسے تمہیں بتایا گیا کہ پہلے یہ کام، پہلے وہ کام، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ کام ایسا کرنا ہے، یہ کام ویسا کرنا ہے، تو جیسے کرتے چلے جاتے ہو اسی طرح سے پورے دین کے احکام پر بھی تمہیں اسی طرح عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم سبق جو اللہ رب العالمین اس عبادت اور عظیم عبادت کے ذریعے جو دینا چاہتے ہیں وہ ہے قربانی کا جذبہ ایک ایک فرد کے اندر اللہ رب العالمین پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً حج کر چکے جو لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ واقعی یہ حج بیت اللہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے کے لیے مجھے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مجھے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے، مجھے اپنی زندگی کے وقت میں سے مہینہ یا 20 دن اس کے لیے نکالنے پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہر حج کرنے والا جانتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اسے اپنے گھر کا آرام نہیں ملتا، کبھی کبھی اتنی دور دور ہوٹل مل جاتے ہیں کہ وہاں سے پیدل حرم کے لیے چل کے آنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے دھوپ کے ایام میں حج آتا ہے، اور آج کل بھی اسی طرح سے حج ہو رہا ہے کہ ایسی گرمی برداشت کرتے ہوئے بہت کو، جبکہ بندہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اپنی آفس میں، اپنے گھر میں، ہر جگہ اے سی میں رہتا ہے، اور بہت ساری اس کو آسائشیں نصیب ہوتی ہیں، کھانے پینے کے لیے بندہ ایک ایک چیز اپنی پسند کی بالکل خواہش کر کے، فرمائش کر کے کھاتا ہے اپنے گھر میں، لیکن وہاں جانے کے بعد سوکھا موکھا جیسے بھی ملتا ہے، میری اپنی زبان کے لیے وہ مزہ ملے نہ ملے مگر مجھے کھانا پڑتا ہے۔ کتنی قربانیاں نہیں دیتا حج کرنے والا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین اس عظیم عبادت کے ذریعے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں، یہ عبرت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عبادت سے لو کہ کس طرح سے اللہ کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح سے حج کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو ویسے ہی جب بھی ضرورت پڑ جائے ایک مسلمان، اس کی اپنی یہی زندگی کا عمل ہونا چاہیے کہ جب جب اللہ کی خاطر قربانی دینے کی ضرورت پڑے، چاہے پیسوں کی قربانی ہو، چاہے وقت کی قربانی ہو، چاہے اپنے آرام و آسائش کی قربانیاں ہوں، ساری قربانیاں دینے کے لیے ہمیشہ اسے تیار رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آپ اور بھی جو سبق اس حج بیت اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دینا چاہتے ہیں وہ ہے اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنے کی قوت۔ حج بیت اللہ یہ تو ایسی عظیم عبادت کہ جہاں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور مختلف اپنے اپنے مزاج کو لے کر آنے والے وہاں، اور وہاں حج بیت اللہ میں جو لوگ حج کر چکے ہیں جانتے ہیں کہ کیسی دھکم پیل ہوتی ہے، کیسے ایک دوسرے کو دھکا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ تکلیف بھی جو نا انسان کو وہاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
کہ جو حج کے مخصوص مہینے ہیں کہ جو بندہ ان مخصوص مہینوں میں حج کی نیت کر لے، حج کی عبادت کا ارادہ کر لیا، تو اب اس کے لیے نہ کوئی فسق و فجور کا کام کرنا ہے، نہ کوئی گناہ کے کام کرنا ہے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کے کام وہاں کرنے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک وقت وہ ہے حج کا کہ جس میں عام طور پر جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ زندگی وہاں ایسی ہی گزرتی ہے کہ مختلف مزاج کے اپنے اپنے، کوئی گرم مزاج کا آتا ہے، کوئی نرم مزاج کا آتا ہے، اور وہاں سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ تو مختلف مزاج کے ہونے کی وجہ سے وہاں بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑ پڑیں اور آپس میں گتھم گتھا ہو جائے۔ لیکن ایسے موقع پر جب آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے سارے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ اس عبادت کی ادائیگی کے لیے ہم آئے ہیں، تو ہماری اپنی نگاہوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، وہاں آپ کو ایسے ایسے مناظر ملیں گے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی، مگر اس کے باوجود آپ کو اپنی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اور اپنے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر بالکل صحیح باتیں سوچنی ہوں گی وہاں پر۔ تو جب ایسے موقع پر ایک ایک آدمی کو جب کنٹرول میں رہنے کی تعلیم دی جا رہی، تربیت دی جا رہی ہے، تو جب آدمی کے لیے اس سے کم تر جہاں اس طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور بھی آسانی ہے، وہاں بدرجہ اولا ایک ایک مسلمان کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنی آنکھیں کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنی شرمگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو ایسی اور بھی بہت ساری باتیں کہ ایک مساوات کا درس حج بیت اللہ کے ذریعے کہ پوری امت مسلمہ ایک امت ہے، یہ فکر اور یہ تصور آج ہمارے اپنے لیے انتہائی ضروری ہے، خاص کر اس زمانے میں جبکہ امت بٹی ہوئی ہے مختلف جماعتوں میں، فرقوں میں۔ تو ایسے میں پوری امت مسلمہ ایک امت ہے، اور کس قدر مساوات وہاں ہم کو نظر آتی ہے چیز کہ وہاں حاکم کے بازو محکوم بھی ہوتا ہے، امیر کے بازو غریب بھی ہوتا ہے۔ کسی بڑے امیر کے لیے، حاکم کے لیے یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادریں چھوڑ کر اپنا عمدہ لباس پہن لے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب کے لیے ایک قانون ہے کہ چاہے امیر ہو، حاکم ہو، کوئی بادشاہ ہو، سب کے لیے انہی دو چادروں میں وہاں پر رہنا ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے بڑی بڑی اہم باتیں اس عبادت کے ذریعے ہم کو مل رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو باوجود اس کے کہ یہ سارے مسلمان ادا بھی نہیں کرتے، اور بہت سارے مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اسلام کی ایک اہم بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جہاں ہمیں دنیاوی فائدے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے اٹھا سکتے ہیں، کہ یہ عام طور پر لوگوں کا تصور یہی ہوتا ہے کہ میں اس عظیم عبادت کے لیے جا رہا ہوں تو اس سے میں کوئی دنیا کا فائدہ نہ اٹھاؤں، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ سارے اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں، تو اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدے بھی ہیں، سارے ہر طرح کے فائدے اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تجارت بھی آدمی اگر کرنا چاہے، یہاں سے کوئی چیز لے جا کر وہاں بیچتا ہے، اور پھر وہاں سے کوئی چیز لا کر یہاں بیچتا ہے، اسی موقع سے یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ عبادت ایسی عظیم کہ اس سے بہت سارے فائدے، اہم فائدے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے دو چار موٹی موٹی باتیں گنائیں کہ آخرت، فکر آخرت اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے اپنے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے احکام کی پیروی اور ان کا اتباع ہمارے لیے اللہ تعالی ضروری قرار دیتے ہیں، اور اسی طرح سے قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ایسی بہت ساری باتیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ہمارے لیے یعنی کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارے اپنے شہر سے بھی اور ہمارے اپنے
پورے ملک سے بھی بلکہ دنیا بھر سے بھی جہاں سے بھی مسلمان اس عبادت کی ادائیگی کے لیے پہنچ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس عبادت کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس عبادت میں ان کو پیش آنے والی کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو، ان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل کر دے، اور اللہ رب العالمین سارے ہی حجاج کو اللہ تعالیٰ مکمل تندرستی کے ساتھ رکھے، اور پورے بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جیسے حج کیا ہے اس طرح سے ایک ایک مسلمان کو حج کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب کر دے، اس لیے کہ یہ اتنی عظیم عبادت، جیسا کہ ابھی آپ نے بار بار یہ سنا ہے کہ کسی کی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا نصیب ہوتا ہے، اور وہاں جا کر الٹے سیدھے طریقے سے اگر یہ عبادت انجام پا گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے جانے سے پہلے ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کیسے اللہ کے رسول نے حج کیا، آپ کا سنت کا طریقہ کیا ہے حج کرنے کا، تو ان طریقوں کو جان کر اس کے بعد حج کے لیے نکلنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے کہ بالکل اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کرنے جائیں، اور کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم واپس لوٹنے کے بعد حاجی کے بعد الحاج کہلائیں گے، ہم نے اتنا حج کیا اتنا حج کیا، یہ بات لوگ کریں دنیا والے، اس مقصد سے کبھی حج کا ارادہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ عبادت آج ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، قافلے نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب حجاج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پورے ارکان ادا کرنے کی اللہ رب العالمین پوری آسانی کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ سارے ارکان کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جو توفیق نصیب کرے اور موقع عنایت کرے، اور واپس لوٹیں تو پورے امن و امان کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹیں۔ اور بہت سارے بندے کہ جن کی خواہش ہوتی ہے حج بیت اللہ کرنے کی، لیکن ان کے پاس جیسی استطاعت ہونی چاہیے، جو اس کے لیے چیزیں درکار ہیں وہ میسر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے بندوں کی مرادیں پوری کرے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکالے، کہ بہت سارے وہ بندے جو حج کو جا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر اپنے ایسے بھائیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں جو حج بیت اللہ کی خواہش رکھتے ہیں مگر ان کے اپنے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے اور بھی بہت ساری باتیں اس وقت کہ کتنے ایسے مسلمان بھی ہمارے اپنے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوئے عرصہ بھی ہو چکا ہوتا ہے مگر ابھی تک ان کو توفیق نہیں نصیب ہوتی ہے۔ آدمی کا جب ارادہ ہو تو تب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، راہیں نکالتے ہیں۔ آدمی اپنی جگہ پر کبھی دل سے ارادہ ہی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے مالداری میں بہت آگے آگے رکھا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا میں حج کروں گا، حالانکہ اس کا اپنا ارادہ ہی نہیں، کیونکہ اسے اپنی دنیا چھوڑنا گوارا نہیں ہے کہ حج کے لیے میں اگر جاؤں گا 15 دن 10 دن جتنا بھی میں رہوں گا تو پھر وہاں میرا اپنا بزنس متاثر ہوگا، میری اپنی دنیا اتنی ختم ہو جائے گی، مجھے اتنا خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا، ایسا بہت کچھ سوچ کر حج فرض ہونے کے باوجود اس عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات پیدا کر دے کہ ہاں یہ بھی ایک مجھ پر فریضہ ہے جس میں کوتاہی کر رہا ہوں، مجھے اب پہل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے، تو بس اسی پر میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔